حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ نبی جن پر ایسی ایسی تکلیفیں آئیں کہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ صحت، مال، اولاد، عزت سب کچھ موجود تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ رشک کرتے تھے مگر پھر بھی آزمائش کا دروازہ کھلا۔ جسم ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ برسوں تک تکلیف ختم نہ ہوئی، برسوں تک درد ختم نہ ہوا۔ درد ایسا کہ بدن جواب دے گیا، کمزور سا بدن تھا، طاقت چھین لی گئی۔ لوگ قریب آ کر دور ہونے لگے، لوگ نفرت کرنے لگے آپ کی بیماری سے۔ رشتے آہستہ آہستہ الگ ہو گئے، مال ختم ہو گئے، اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، گھر ویران ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر ویران ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لبوں سے کبھی شکوہ نہیں نکلا تھا، کبھی شکوہ نہیں نکلا، دل میں کبھی اللہ سے بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ تکلیف میں بھی یہی کہتے رہے کہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کس حالت میں ہوں میرا رب جانتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ برسوں کی بیماری، تنہائی، غربت اور لوگوں کی بے رخی کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ برسوں کی بیماری کے باوجود بھی، غربت کے باوجود بھی، ایک وقت تھا، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، مگر آج غربت اور بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے ایوب علیہ السلام کی صدا سن ہی لی۔ اللہ نے ایوب کی دعا قبول کی، بیماری ختم ہو گئی۔ جب دعا قبول ہو گئی، جب صدا قبول ہو گئی تو بیماری ختم ہو گئی۔ ایک بار پھر سے صحت لوٹ آئی، نعمتیں دوبارہ عطا کر دی گئی، مال دوبارہ عطا کر دیا گیا، اور اللہ نے انہیں ایسا اجر دیا، ایسا اجر دیا کہ صبر خود ان کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے پوچھا، اے ایوب ایک بات تو بتا، وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام رونے لگے، رو کر جواب دیا، میرے بھائی اگر سچ پوچھتے ہو نا تو وہ بیماری والے دن اچھے تھے، وہ بیماری والے دن اچھے تھے، کیونکہ پورا دن تکلیف میں گزرتا تھا میرا، پورا دن درد میں گزرتا تھا میرا، جسم درد سے چور رہتا تھا، پورا دن پوری رات درد میں گزرتا تھا۔ لیکن رات کے دوسرے پہر جب درد حد سے بڑھ جاتا تھا اور میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی، ادھر سے آہ نکلتی تھی، ادھر سے میرا رب کہتا تھا، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب تیرا کیا حال ہے۔ یہ والا جو جملہ تھا، اللہ کی یہ جو آواز آتی تھی نا، یہ میرے زخموں پر مرہم بن جاتی تھی۔ اس آواز میں رب کی مجھے قربت محسوس ہوتی تھی، رب کا پیار محسوس ہوتا تھا، اس آواز میں تسلی بھی ہوتی تھی اور محبت بھی ہوتی تھی۔ مگر آج جب اللہ نے مجھے صحت دے دیے، جسم کو طاقت لوٹا دی ہے، ایک بار پھر سے آرام نصیب کیا ہے، آج دولت تو ہے، مال تو ہے، صحت تو ہے، مگر وہ جملے سننے کے لیے میرا دل آج بھی ترس رہا ہے جب غیب سے آواز آتی تھی، غیب سے آواز آتی تھی، میرا ایوب تیرا کیا حال ہے۔ آج میں صحت مند بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، آج میں صحت مند بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر وہ پکار سننے کو نہیں ملتی کہ میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ کیونکہ بعض اوقات تکلیف میں اللہ کی قربت آرام کے سکون سے کہیں زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا یہ مختصر واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف ذلت نہیں بلکہ امتحان ہوتی ہے۔ مگر افسوس آج کے لوگ معمولی پریشانی میں اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، تھوڑی سی تنگی آئے تو زبان پر ناشکری آ جاتی ہے، گھروں میں صبر کے بجائے چیخ، برداشت کے بجائے غصہ اور اصلاح کے بجائے الزام نے جگہ بنا لی۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں،
تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھنا ہوگا کہ تکلیف آئے تو رب سے ٹوٹیں، آزمائش بڑھے تو صبر نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ آخر کار اسی بندے کو بلند کرتا ہے جو حالات میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، برے حالات میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا باب بھی دکھاتا ہے، ایک ایسا باب جس میں صبر بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی آزمائشوں میں ڈالے گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ بھائی جو ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک ہی جگہ پر کھاتے رہے، ایک ہی جگہ پر پیتے رہے، ایک ہی جگہ پر پلے بڑھے، ایک ہی جگہ پر پرورش پائی، ان بھائیوں نے محبت کے بہانے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر یوسف جیسے معصوم بھائی کو بے رحمی اور بڑی ہی بے دردی سے کنویں میں دھکا دے دیا۔ یوسف جیسے معصوم بھائی کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا، کنویں میں دھکیل دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ کیا بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیا بھائی بھائی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، مگر میرا یوسف اکیلا نہیں ہے، کنویں میں جانے والا یوسف اکیلا نہیں ہے، اندھیرے میں رہنے والا یوسف اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ بھائی چھوڑ گئے تو کیا ہوا، بھائیوں نے دھوکہ کیا تو کیا ہوا، یوسف کا رب تو یوسف کے ساتھ ہے نا۔ اور جو تم دھکا سمجھ رہے ہو نا، وہ دھکا نہیں، وہ دھوکہ نہیں، بلکہ وہ میرے فیصلے کی پہلی سیڑھی ہے۔ خیر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی کنویں کے حوالے کر دیا۔ کنویں کے اندر گہرا اندھیرا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی، تنہائی تھی، ایک طرف تنہائی، اوپر سے اپنوں کی بے بسی، اپنوں کا ارمان۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ننھی عمر میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، نہ زبان سے فریاد نکلی، نہ دل میں بدگمانی آئی، اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہے۔ پھر کچھ مسافروں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، جب انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک کرنا اس ڈول کو پکڑ کر کنویں سے باہر آ گئے۔ مسافروں نے یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھا اور مصر کے بازار میں لے گئے۔ آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، قیمت لگ رہی تھی۔ بولی لگانے والے کہہ رہے تھے سستا ہے لے لو، کام کا ہے لے لو۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، وہ اپنی لگائی گئی بولی سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو پھر تیرا یوسف بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ باہر سے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، اندر سے یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میرا باپ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، میرا باپ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ تو جب تک مجھے دیکھتا نہیں تھا اس کا دل چین نہیں پاتا تھا، آج میرا باپ دروازے پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا، اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے شہزادے کی مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کاش میرے باپ کو کوئی جا کر اتنا کہہ دے کہ تیرا بیٹا ابھی زندہ ہے، پریشان نہ ہونا ابا، جا کر کوئی اتنا کہہ دے کہ پہلے میں کنویں میں تھا اب میں بازار میں ہوں لیکن ابھی بھی میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ باہر بولی لگ رہی تھی، اندر سے جناب یوسف علیہ السلام کے دل نے چاہا کہ چیخ کر ان نادانوں کو کہہ دوں، بتا دوں کہ میں یوسف ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں، مگر پھر بھی رب کی رضا بھول نہیں پا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں بس اتنا کہا کہ اے میرے رب تو میرے باپ کے دل کو ویسے تھام لینا جیسے تو نے مجھے کنویں کے اندھیرے میں تھام لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام صبر پہ صبر کرتے رہے، بھائیوں نے دکھ دیا آپ نے صبر کیا، بھائیوں نے دھوکہ کیا آپ نے صبر کیا، غلاموں کی طرح بازار میں بیچے گئے آپ نے صبر کیا، پھر وقت نے قید خانے میں ڈال دیا یوسف کو،
قید خانوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی آپ نے صبر کیا، برسوں گزر گئے آپ نے صبر کیا، اور پھر ایک دن اللہ نے صبر کا فیصلہ سنا ہی دیا۔ وہی یوسف جو کل تک کنویں میں تھا آج مصر کے تخت کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اور مصر کے تخت پر بٹھا کر اللہ نے دکھا دیا کہ صبر کرنے والا نیچے نہیں بیٹھتا، صبر کرنے والا تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یوسف کا رب بھی وہی تھا جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ جو رب یوسف کو کنویں کے اندھیرے سے نکال سکتا ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کے اندھیروں سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ جو رب یوسف کو غلامی سے اٹھا کر تخت پر بٹھا سکتا ہے وہ ہمیں عزت، سکون اور کامیابی کیوں نہیں دے سکتا؟ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، طاقت میں کوئی کمی نہیں، خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کمی اگر ہے تو ہمارے ایمان میں ہے، کمی اگر ہے تو ہمارے صبر میں ہے، ہمارے یقین میں ہے۔ آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ کنواں بھی نہ ہو اور تخت بھی مل جائے، آزمائش بھی نہ آئے اور اجر بھی پورا مل جائے۔ ذرا سی تکلیف آئے تو شکوہ زبان پر آ جاتا ہے، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اللہ سے بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یوسف جیسی بادشاہت تو چاہتے ہیں مگر یوسف جیسا صبر نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان پر ایمان لانے کے باوجود بھی دل گھبرایا ہوا ہے۔ اگر آج ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو محنت اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا ضرور دیتا ہے، اجر ضرور دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اب چلتے ہیں اپنے مختصر سے سبق کی طرف۔ میں کہتا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے گھر سے یہ 5 چیزیں نکال دو، ورنہ یاد رکھنا اللہ کی رحمت تمہارے لیے زحمت بن سکتی ہے۔ کیونکہ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں، یہ دلوں کی صفائی کا نام بھی ہے، گھروں کی اصلاح کا نام بھی ہے، اور نیتوں کی درستگی کا نام بھی ہے۔ اگر گھر کے اندر وہ 5 چیزیں موجود رہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں تو پھر روزے نہیں رہتے بلکہ صرف بھوک بن کر رہ جاتے ہیں، اور عبادتیں اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، جب اللہ کی رحمت برسے گی نا تو پھر سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان بدلنے آتا ہے، رمضان بدلنے آتا ہے، مگر وہی بدلتا ہے جو بدلنے کی تیاری میں ہو، جو خود بھی بدلنا چاہے۔ اگر ہم نے رمضان سے پہلے اپنے گھروں کا محاسبہ نہ کیا، اپنے ماحول کو درست نہ کیا اور ان چیزوں کو نہ نکالا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، تو ڈر ہے کہ وہ مہینہ جو رحمت بن کر آتا ہے ہمارے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے جہاں دل جھکے ہوں۔ میرے محترم بھائیو، رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور مہمان کا استقبال ہمیشہ تیاری سے کیا جاتا ہے، صاف دل سے کیا جاتا ہے، صاف نیت سے، صاف گھر سے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ استقبال کیسے کیا جائے؟ میں کہتا ہوں اپنے گھروں سے یہ 5 چیزیں نکال دو، اور ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے گھروں کے اندر موجود لڑائی جھگڑا، تلخ کلامی، کینہ اور حسد۔ پہلی چیز، گھروں کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا، یہ تلخ کلامی ہے، یہ جو کینہ ہے نا، یہ نکال دو۔ جس گھر میں روز جھگڑا ہو، جہاں بات بات پر آوازیں بلند ہوں، جہاں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کڑواہٹ بھری ہو، وہاں رحمت نہیں ٹھہر پاتی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ٹھہر پاتے۔ ایسے گھروں میں عبادت بوجھ بن جاتی ہے، روزے تو رکھے جاتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا، دعا مانگی جاتی ہے مگر اثر محسوس نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دل کو سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوتا، روزہ رکھتے ہیں مگر دل پھر بھی بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے رب ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا۔ اصل میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں مگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فرعون جیسے بن جاتے ہیں، بیوی سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بچوں پر چیختے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتے ہیں اور خود کو دوسروں سے، اپنی فیملی سے، اپنے بڑوں سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔
گھر کو عبادت گاہ کے بجائے میدان جنگ بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رب صرف مسجد میں نہیں، رب گھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رب صرف مسجد کے اندر دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں رب گھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بندہ کیسا ہے، نماز جیسی حالت کا ہے یا نماز سے پہلے والی حالت کا ہے، روزے کے بعد اس کا لہجہ کیسا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رب سے سکون مانگتے ہیں انہیں سب سے پہلے اپنے گھر کو سکون دینا ہوتا ہے، اور سکون دینا بھی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں چیخیں ہوں وہاں رحمت نہیں ٹھہر پاتی، اور جس دل میں نفرت ہو وہاں اللہ کی یاد اثر نہیں کرتی۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز کہ رمضان آنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کی لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے، گھر سے باہر نکالنا ہے۔ اور دوسری چیز جو گھر سے نکالنی ہے وہ ہے دلوں میں چھپی ہوئی نفرت، اور دوسری چیز جو ہم نے اپنے گھر سے نکالنی ہے وہ ہے دلوں میں چھپی ہوئی نفرت، ضد اور معافی نہ دینے کی عادت۔ یہ چیزیں ہم نے نکالنی ہے، کیونکہ جس دل میں کینہ ہوتا ہے وہاں دعا رک جاتی ہے، اور جس گھر میں ضد ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ٹھہر پاتی۔ تیسری چیز جو ہم نے نکالنی ہے وہ ہے گھروں کے اندر گناہوں کی عادتیں، چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں، موبائل کے ذریعے آنے والی نافرمانیاں ہوں، یا وہ کام جو تنہائی میں کیے جاتے ہوں اور اللہ کو ناراض کرتے ہوں، کیونکہ جس گھر میں گناہ معمول بن جاتے ہیں وہاں عبادت اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہم نے نکالنی ہے وہ ہے ناشکری اور ہر وقت شکایت کرتے رہنا، ہر وقت حالات کا رونا روتے رہنا، رزق کا شکوہ کرتے رہنا، رشتوں کی شکایت کرتے رہنا، کیونکہ ناشکری نعمتوں کو روک دیتی ہے اور شکر رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے جو ہم نے گھر سے نکالنی ہے وہ ہے گھروں سے اللہ کا ذکر ختم ہو جانا۔ ذکر کا ختم ہو جانا، یہ والی جو عادت ہے یہ ہم نے نکالنی ہے، یہ والا جو گناہ ہے یہ ہم نے نکالنا ہے۔ نماز کا بس نام رہ جانا، قرآن کا بند ہو جانا، یہ ہم نے نکالنا ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندہ نظر آتا ہے مگر حقیقت میں مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے اگر ہم نے یہ 5 چیزیں اپنے گھروں سے نکال دیں تو یقین جانیے رمضان ہمارے لیے بھوک نہیں بلکہ نور بنے گا، مشقت نہیں بلکہ رحمت بنے گا، اور عبادت بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سکون عطا کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔